अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसनवल में आपके लिए नावल लेकर आई हूँ तेरे संग यारा। एज डिफरेंस रोमांटिक नावल कज़न मैरिज बेस्ड रोड हीरो उर्दू नावल हवेली बेस्ड नावल है लिसनर्स। वनी बेस्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हार्ट टचिंग नावल लिसनर्स। अपनी कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए जी। तो आज के एपिसोड बहुत ही रोमांटिक होने जा रही है। चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। बहराम सख्त संजीदा से बोला, और ये तमीज़ के ज़ुमरे में आता है कि वो मेरी बीवी हमारी इज़्ज़त को उठाकर कहीं ले गया और हम उसे ढूंढ भी नहीं सकते। माहिर उसकी आंखों में देखता तंजिया बोला तो बहराम उसके करीब आया, उसका बाजू पकड़ के उसे वापस बिठाया और ख़ुद भी साथ बैठा। हारिस, जितनी जल्दी हो सकता है इसे ट्रेस करवाओ और उस एक रात का बदला उतारना है। बहराम की बात और हारिस ने सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। तुम लोग फिक्र मत करो, आज रात से पहले पहले उसे ढूंढ लूँगा। हारिस उसे तसल्ली देता हुआ उठ खड़ा हुआ। सबको किसने कहा तुमने? सबको किस कहा तुमने? माहिर के सवाल पर बहराम उसकी तरफ देखते हुए बोला, यही कि दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई है, शाम तक ले आऊँगा। बहराम माथे की 2 उंगलियों से सहलाता हुआ माहिर से सर हिलाया। आ जाओ हवेली, लंच करते हैं। मुझसे नहीं किया जाएगा लंच, मैं अपनी हवेली जा रहा हूँ, 5 मिनट तक तुम लोग आ जाना। वो भी कहता उठा और अपनी शाल उठाकर हाथ में ही रहने दी थी। वो आहिस्ता से बाहर की तरफ निकला तो उन दोनों ने फिक्रमंदी से पहले ही उसे एक दूसरे को देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो बाबा सही क्या माल है। उबैद खान के बेटे कैसर ने जब से परवशे को देखा था उसके दिन रानी टपक रही थी और अब वो अपने बाप के पास आया था ताकि उसे मोमी मुजस्मे के साथ एक रात गुजारने की इजाज़त ले सके। खबरदार जो उसे हाथ भी लगाया तो हांजदों की छोकरी है साली। उबैद खान ने जहरहुंदा लहजे में कहा, कैसर खान कोई डरता वरता नहीं है, उन हांजदों से बस मेरा दिल इस चिड़िया पर आ गया है तो मुझे अपनी रात इसके साथ रंगीन करनी है, आप भी नहीं रोक सकते। वो हबासत और डिठाई से बोला तो उबैद खान ने उसे सोचते, बकवास बंद करो, उसे कुछ नहीं करोगे तुम, अच्छे से अच्छा माल ला देगा और वो तुम्हें। उबैद खान ने अपनी जगह से उठते हुए उसे समझाया था मगर अब तक वो आदी हो चुका था हुस्न को हराज बख्शने का। इस तरह की कमसिन परियां तो पसंद थीं कैसर खान को। जब वो उन पर दरिंदगी निछावर करता था तब उसे सुकून हासिल होता था, मगर ये मुमकिन नहीं था कि वो सिर्फ अपने बाप की खातिर अपने नीच जज्बों को आग में झोंक देता। अगर करना ही कुछ नहीं था तो सिलाई क्यों? उसने बेजारी से सवाल किया और उबैद खान का मकरूह कहका गूंजा, एक रात, सिर्फ एक रात में ही लड़की की गुमशुदगी तहलका मचा देती है। जब कल सुबह ये अपने गांव के लोगों को कचरे के ढेर में उजड़ी हालत में मिलेगी तब असल जनाजा उठेगा हाजादों की इज्जत का। हा हा हा। उबैद खान ने उसे खबासत इरादों से आगाह किया तो कैसर खान भी कमीनगी से मुस्कुराया था। इससे भी कहाँ बर्दाश्त थी बहराम, अरमान और माहिर हांसदों की। वाह बाबा सही, क्या दिमाग लड़ाया है आपने। उसकी तारीफ पर उबैद खान भी ज़रा झिंझलाया। मैं ज़रा हवेली जा रहा हूँ ताकि किसी को शक नहीं हो, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम्हें अकेला यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, और जहाँ खून है ना ही बिच्छू। उबैद खान की बात पर कैसे गड़बड़ाया। बाबा साईं, मैं नहीं आ सकता अभी हवेली, मेरे कुछ यार आ रहे हैं, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, उसने संजीदगी से कहा तो उबैद खान ने सर हिलाया। चल ठीक है, मैं निकलता हूँ, रात तक तुम भी आ जाना। उबैद खान कहता कमरे से निकल तो खबासत से मुस्कुराया। भला वो पागल था जो रात तक हवेली जाता। उसकी आंख खुली तो खुद को हाथ और कमर में शदीद तकलीफ हो रही थी। उसने उठने की कोशिश की मगर उसकी दोनों टांगें और हाथ कुर्सी से मजबूती से बंधे थे और उसके दिमाग पर जोर डाला। उसे आज का वाक़या याद है, कैसे उस गाड़ी से 2 आदमी निकले और फिर उन्होंने उसे गाड़ी में डाला और उसके बाद उसके मुंह को किसी नरम चीज़ से ढांप दिया। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं है वो कैसे किडनैप हुई, मगर क्यों? हवेली में सब क्या सोच रहे होंगे? उसे कदर भारी था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये एक स्टोर रूम था शायद। हर तरफ कुछ डब्बे से पड़े हुए थे। कमरे में बस एक ही कुर्सी थी जिस पर वो मौजूद थी। उसका दुपट्टा भी शायद कहीं गिर चुका था और खींचते घसीटने के बायस आस्तीन भी कंधे से फट चुकी थी। पलवशे का दिल क्या दहाड़े मार मार कर रोए। वो जानती थी कि माशरे में लड़की की गुमशुदगी का क्या मतलब लिया जाता है। वो तो ये नहीं जानती थी कि वो है कहाँ, उसे यहाँ लाया कौन है, कहाँ, क्या मकसद से। और फिर कभी हवेली से अकेली बाहर भी नहीं निकली थी। उसे तो कभी माशरे की सर्द और गर्म हवा ने छुआ तक न था, और आज क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? जाने ये लोग उसे कत्ल कर दें
یا پھر کچھ بھی جو چاہیں۔ اس کی آنکھوں میں اب بے بس آنسو بہتے اس کے کندھوں کو بھگو رہے تھے۔ کمرے میں کہیں کھڑکی بھی موجود نہیں تھی کہ وہ وقت کا اندازہ لگا سکتی۔ اس کا موبائل بھی شاید ان لوگوں کے قبضے میں ہوگا۔ وہ کیا کرے، کس کو پکارے، کیسے نکلے اس مصیبت سے؟ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تو اس نے جلدی سے اس طرف دیکھا تھا کہ ممکن ہے کسی نے اسے ڈھونڈ لیا ہو، مگر سامنے ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر اس کی سانس اٹکی تھی۔ وہ آنکھوں میں شیطانیت لیے اس کے وجود کو گھور رہا تھا۔ پلوشی کو اس کی نظروں سے الجھن ہوئی اور ساتھ ہی کھڑی وہ اب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس تک آ رہا تھا۔ اب جو کوئی بھی ہو، پلیز مجھے جانے دیں، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا، پلیز مجھے حویلی چھوڑائیں۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی بے چینی سے بولی تو سامنے والا مسکرایا تھا۔ اس نے ایک بلند قہقہہ لگایا اور بالکل نزدیک آ کر رک گیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے میری بلبل، کچھ مجھ غریب کو بھی اپنا دیدار بخش۔ قیصر خان گندگی بھری میں بولا تو اس کا سانس حلق میں اٹکا تھا، یعنی یہاں اس کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ قیصر خان نے آہستہ سے نیچے جھک کر اس کی ٹانگوں سے رسی کھولی اور بے باکی سے اس کی شفاف پنڈلیوں پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ پلوشی نے اس کے گندے لمس پر تڑپ کر اپنی ٹانگیں سمیٹی تھی۔ اس کی احتیاطی تدابیر قیصر خان نے منحوس سا قہقہہ لگایا اور اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ کبھی اس کو یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ اوہ ہو، اتنا بڑبڑانے کی کیا ضرورت ہے میری چڑیا، آج ساری رات اسی لمس کو تو اپنی اس خوبصورت جسم پر سہنا ہے تمہیں۔ اس کی بات پر پلوشی نے نفرت سے اسے دیکھا اور جو اب اس کے ہاتھ سے رسی کھول چکا تھا، وہ جانتی تھی کہ اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ آزاد ہونے کے باوجود بھی اس مرد کا مقابلہ کر پائے، لیکن ابھی طاقت کے مطابق کوشش کرنا اس کا جائز حق تھا نا۔ قیصر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پلوشی کی نظر کھلے دروازے پر گئی، یعنی یہی موقع تھا۔ اس نے ایک نظر اس کو دیکھا جو اب اسے دیکھنے میں محو تھا۔ اس نے موقع اٹھاتے ہی اچانک ایک زور سے دھکا دیا اور جانے کیسے مگر نیچے گر چکا تھا۔ ابھی وہ اٹھنے کی کوشش کرتا کہ اس نے لکڑی کی وہ کرسی اٹھا کر زور سے اسے دے ماری۔ اب اس کے پاس کچھ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ تیزی سے کھلے دروازے سے بھاگی۔ پیچھے قیصر خان کی گندی گالیاں اس کے کانوں میں پڑتی رہی، مگر جب تک وہ نظر انداز کیے بس بھاگتی جا رہی تھی۔ جب اچانک ہی کسی سے ٹکرائی، اگلے شخص نے سختی سے اس کے بازو کو جکڑا اور اس دفعہ اسے اپنا بچانا ناممکن لگا تھا اور اسی وجہ سے وہ اس کی حصار میں آ چکی تھی۔ پاپا پلیز بھائی مجھے جانے دیں، آپ کی بہن کا واسطہ، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ اس شخص کے آگے گڑگڑائی، مگر اس ظالم نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ تبھی پیچھے سے قیصر خان بھگتا جھکتا آتا دکھائی دیا تو اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ اس نے قریب آتے سختی سے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں جکڑا اور اسے گھسیٹ کر اندر کی جانب بڑھا۔ اس نے خود کو درندے سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر اب کی بار اس کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ وہ بغیر دوپٹے کے اس کو گرفت میں دیکھنے مرنے والی ہوئی تھی۔ اس نے بالوں کو اتنی سختی سے پکڑا تھا کہ پلوشی کو اپنا سر سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ قیصر خان نے اسے ایک بیڈ روم میں لایا اور اسے اندر دھکا دیتے دروازہ بند کرتا خود بھی اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے بال اب بکھر کر کچھ کمر اور کچھ آگے کی طرف جھڑ رہے تھے۔ قیصر کو اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ کر وہ پیچھے ہوتی چلی گئی اور اس نے پیچھے قریب پہنچ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر دے مارا۔ وہ نازک ضبط کھوتی نیچے گری اور ایک ہاتھ سے گال اور رکھے شدت سے رو رہی تھی۔ تو نے مجھے قیصر خان کو چکمہ دینے کی کوشش کی ہے نا، اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ چیختا ہوا اس تک بڑھا اور اس کندھوں سے جھکڑ کر کھڑا کیا۔ اب اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہی قیصر خان نے اپنا قمیض اتارا تو وہ آنکھیں میچ چکی تھی۔ اس کی مزاحمت جاری تھی، مگر وہ درندہ صفتی شخص ایک ٹانگ سے اس کے وجود کو لاک کیے ہوئے تھا۔ پلوشی کو لگا کہ اب وہ پیچھے نہیں ہوا تو یہیں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب وہ قمیض دور اچھالتا ہوا اس پر اپنا وجود گراتا اس کی جان قبض کرنے کے در پر تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پلوشی کے قمیض کے گلے پر رکھے اس نے خوف سے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا تھا، مگر اچانک ہی چرچر کی آواز اس کی قمیض درمیان دو حصوں سے تقسیم ہو چکی تھی۔ اب اس کے جسم اس بے غیرت شخص کے سامنے تھا، جبکہ اس کی چیخیں عروج پر تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی قیصر خان اس کے چہرہ اس کے سینے کے قریب ہی کیا تھا کہ اچانک دروازے پر فائر ہوا تھا کہ وہ ایک دم سے شام کو وہ سب دوبارہ ڈھیرے پر جمع ہوئے تھے۔ آخر حارث کی جدوجہد شام کے 7:30 بجے انہیں پلوشی کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ حارث نے اپنے 2 آدمی دوپہر سے قیصر خان کے پیچھے لگا دیے تھے، کیونکہ عبید خان تو گاؤں میں موجود تھا نہیں اور حارث کو یقین تھا کہ اس کا باپ اسے ضرور ٹھکانے پر بلائے گا۔ یہ ہوا بھی یہی تھا۔ عصر ہوتے ہی قیصر خان اپنی گاڑی میں سوار ہوتا گاؤں سے نکلا تھا۔ ایک طرف کھڑے پولیس کے سپاہیوں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا تھا اور وہ اسلام آباد میں اپنے ایک چھوٹے سے فارم ہاؤس میں آیا تھا۔ سپاہی اندر نہیں آ سکتے تھے، مگر انہوں نے گیٹ سے نکلتے عبید خان کو دیکھتے معاملہ سمجھ گیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی حارث کو کال کی اور جو ڈیرے پر موجود تھا اور تینوں کو ساتھ لیے ڈیرے سے نکلا تھا۔
پہلے پہل تو ماہر اور بہرام اس بات پر بالکل نہیں مانے تھے کہ پولیس اسٹیشن میں ان کے خاندان کی عزت خوار ہو، مگر حارث نے اسے سمجھایا تھا کہ اس طرح وہ لوگ بغیر کوئی گناہ ثبوت کیے ان کے باپ بیٹوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے دونوں کو بمشکل ہی رضامند کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بات پولیس اسٹیشن کی حد تک ہی رہے گی، گاؤں تک نہیں پہنچے گی۔ اب حارث میں کل کر کے پولیس کی 2 اہلکاروں میں بھرتی وینز بھی منگوا لی تھی تاکہ موقع پر ثبوتوں سمیت ان کو گرفتار کیا جا سکے۔ اسے اپنے کچھ اہلکاروں پر یقین تھا۔ اب وہ چاروں پولیس کی گاڑی سمیت بیدھان کے فارم ہاؤس کے باہر کھڑے تھے۔ وہ سب باہر آئے تو دروازے پر کھڑا پولیس گارڈ خانزادوں کے ساتھ دیکھ کر خوفزدہ ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہو آپ لوگ صاحب؟ میں یوں کسی بھی اندر کو بھیجنے سے منع کر رکھا ہے، وہ بمشکل ہمت کرتا بولا تو حارث نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائی اور اس کی آنکھوں میں وارننگ دیکھ کر وہ خود بخود پیچھے ہوا تو سب اندر بڑھے۔ ماہر ہی جانتا تھا کہ کس دل سے قدم اٹھا تھا، پتہ کس حال میں ہوگی اس کی متاہجہ۔ اس کی آنکھوں میں ان سب کے لیے شکووں کے سمندر ہوں گے۔ ابھی وہ لوگ برآمدہ ہی پار کر کے لمبی راہداری میں داخل ہوئے تھے کہ پلوشے کی وحشتناک چیخوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ ماہر تڑپ کے دوڑتا ہوا اس کی آواز کی سمت میں آیا تھا تو وہ ایک دروازے پر ہی ہٹے کٹے گارڈ کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں وحشت اور جنون ابھرا تھا۔ آپ یہاں کیا؟ ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ ماہر کی زوردار لات نے ان کے اوزان ہتا کیے تھے۔ وہ بھی کوئی جوابی کارروائی کرتا پیچھے پولیس کو دیکھ کر گھبرایا۔ پولیس اہلکاروں نے اگر بڑھ کر اسے دبوچا تھا۔ بہرام نے تو اس کی چیخوں پر اذیت سے آنکھیں میچ لی تھی، لیکن ماہر اب مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا پسٹل نکال کر ایک ہی فائر دروازے کے بند لاک پر کیا تو جھٹ سے دروازہ کھلا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی ماہر کو کسی نے آنکھیں بند کرنے کا سرحان اب تیزی سے اس سے الگ ہوتا صوفے سے اپنا پسٹل اٹھانے پڑا تھا۔ ماہر کی نظریں تو صرف صنف نازک پر تھیں۔ ابھی وہ جو آنکھیں زور سے میچے میں مگن تھے۔ ارمان نے حارث کو کہنے پر قدم اندر رکھے ہی تھے کہ بیڈ پر نظر پڑی تو اس نے فوراً نظریں پھیری تھی۔ اس کی حالت اس لمحے بالکل ایسی نہیں تھی کہ وہ اس پر ایک بھی نظر اور ڈالتا۔ اسے دوسری طرف دیکھا جہاں کیسر خان اب اپنا پسٹل لوڈ کر رہا تھا۔ ارمان چیل کی تیزی سے اس پر چپٹا اور ریوالور اسے کھینچ کر زمین پر پھینکتا اسے گھسیٹ کے باہر لایا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس ماہر کو آگے بڑھنے کا کہا تھا جو ابھی تک سٹیل وہیں کھڑا بے بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک اسے ہوش سا آیا تو وہ جھٹکے سے آگے بڑھا۔ بیڈ کے بالکل پاس کھڑے ہو کر اس نے زور سے پلوشے کو جھنجھوڑا تھا۔ وش ادھر دیکھو میری طرف، تمہارا ماہر آ گیا ہے، میری جان آنکھیں کھولو۔ وہ بے چینی سے چہرہ اس پر جھکاتا ہوا بولا تھا جس کا سارا دھیان صرف چیخوں پر تھا، اور یہی تو اس کی نزاکت جسے ماہر خانزادہ اور خوفزدہ تھا ہمیشہ سے۔ ماہر کی نظر اس کی پھٹی قمیض پر گئی تو اس نے تیزی سے اپنی شرٹ اتار دی اور پھر ماہر نے سہارا دے کر اسے بمشکل بٹھایا تھا۔ نرمی سے اس کی قمیض بالکل اتارتے اس نے اپنی شرٹ اسے پہنائی تھی، مگر وہ اس کے کندھہ بدن کے نشیب و فراز چھپانے سے قاصر تھا۔ ماہر نے پل کو اذیت اور تکلیف سے آنکھیں بند کی مگر پھر کھول کر بہرام کو پکارا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا اندر آیا تو اپنی گڑیا کی حالت دیکھ کر آگ بگولا ہوا تھا۔ ماہر نے بغیر کچھ بولے بہرام کی شال اتاری اور پلوشے کے گرد اجے سے لپیٹی اور پھر اس کی قمیض اٹھاتے اپنے ہاتھ میں پکڑی، اسے واپس لٹا کر بلیک بنیان میں باہر آیا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، لیکن یاد رہے گی شخص کو تم نے اتنا مارنا ہے کہ یہ نہ زندوں میں ہو نہ مردوں میں۔ ماہر کا اشارہ کیسر کی طرف دیکھ کر حارث نے سر ہلایا۔ یہیں اپنے فارم ہاؤس میں لے جاؤں گا اور اسے اسی حالت نہیں ہے حویلی میں سب کو فیس کرنے کی۔ ماہر بہرام اور ارمان ایک طرف بلاتا سنجیدگی سے مخاطب ہوا تو بہرام نے اسے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر پہلے راستے میں بہرام اور زبیر خانزادہ کو کال کی، کیونکہ اب بال پھیلتی ہی تھی تو بہتر تھا سب ذہنی طور پر تیار ہوں، پری پیڈ ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جلد بہتر ہوگی، اگر سنبھلنے میں نہ آئی تو حویلی لے آنا۔ بہرام کہتا ہوا پلٹ گیا تو ماہر بھی دوبارہ اس کے کمرے کی طرف آیا۔ اب وہ چوہے نہیں مار رہی تھی لیکن کانوں پر ہاتھ رکھ کر نفی میں سر ہلاتی بڑبڑا رہی تھی۔ ماہر تیزی سے اس تک آیا۔ ماما بابا مجھے بچا لیں پلیز ہیلپ کوئی ہے؟ ماہر اس کی الفاظ سنتے ہی بے بسی سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے باہوں میں بھرتا باہر نکلا۔ اب وہ اپنی گردن چہرے چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، شاید ہوش و حواس کھو چکی تھی یا نیم پاگل ہو چکی تھی۔ ماہر نے اسے لا کر فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور اس کے گرد بیلٹ باندھا اور خود اپنی طرف آ بیٹھا۔ اس نے سارے راستے پر مشکل پلوشی کو قابو کیا تھا جو گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تھی۔ جب اس نے دوسری دفعہ یہی حرکت دہرائی تو ماہر نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ راستے میں کبھی اس نے چیخیں کے دورے پڑے تھے اور وہ بالکل خاموش ہو جاتی تو ماہر کا دل خوف سے ہول اٹھتا۔ اس نے فارم ہاؤس میں آتے ہی اپنے بیڈ روم میں لٹا دیا اور خود ڈاکٹر کو بلایا۔ اس نے چیک اپ کے بعد اکیلے بلا کر بتایا کہ یہ جان بوجھ کر سب کر رہی ہیں، یہ مکمل ہوش و حواس میں ہے، شاید آپ کو فیس نہیں کرنا چاہتی۔
माहिर ने न चाहते हुए भी डॉक्टर से ये पूछा था कि उस पर कोई जिस्मानी तशद्दुद तो नहीं हुआ, जिस पर डॉक्टर ने इनकार में जवाब देकर माहिर की रूह को थोड़ा सा सुकून पहुंचाया था। माहिर ने अजियत से उसे देखा और फिर उसके मुंह से ज़बरदस्ती नींद की गोलियां डालते उसकी मुश्किल आसान कर दी थी, ताकि वो अपने दिमाग को सुकून देकर थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। बहराम और अरमान ज़हनी जिस्मानी थकावट से चूर हवेली में दाखिल हुए सब अफराद बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहे थे। ख़वातीन तो रोती हुई दुआएं कर रही थी, अरमान बहराम कहाँ हैं, मेरी बच्ची उसे साथ क्यों नहीं लाए तुम दोनों, मेरी बच्ची कहाँ है, क्यों नहीं उसे साथ लेके आया है। शाइस्ता बेगम अपने सवालों की बिछाड़ कर रही थी। अरमान और बहराम का इंतज़ार करते करते वो एकदम से निढाल हो चुकी थी। उन्हें बस पलवशे को आने का इंतज़ार था। पलवशे को उन दोनों को देखते ही नूरीन बेगम दौड़ तक उन तक आई और बहराम का कलर सख्ती से चिकड़ती तड़पते हुए बोले। बहराम ने नरमी से उन्हें देखा और खुद से लगाया और उनके गिर्द हिसार कायम किया। बिल्कुल ठीक है, वो माहिर उसे अपने फार्म हाउस ले गया है, अभी उसकी ज़हनी हालत थोड़ी डिस्टर्ब थी, सुबह तक ले आएगा, आप परेशान नहीं हो। उसके जवाब ने जैसे ही सबको नए सिरे से जीने की वजह दी। फिर उन दोनों ने पहुँच कर सब औरतों को बिठा दिया। छोटी हवेली वाले भी यही मौजूद थे। समरीन बेगम भी गेस्ट रूम में जा चुकी थी, जबकि हबीब और अली खानज़ादा लाउंज में ही मौजूद थे। बहराम ने सबको कहानी बताई और साथ ही कैसर और अवैध आदम को गिरफ्तार होने का बताया। सभी को सुकून हुआ। अब किसी तरह इनसे एहतिशाम का कत्ल भी कबूल करवा लिया जाए, ताकि अवेज़ और अरमान के दरमियान जो भी हलिश है ख़त्म हो सके। अज़मीर खानज़ादा की बात पर बहराम ने उन्हें देखा। जी बाबा, मैं हारिस से कह चुका हूँ, जल्दी वो इस बात भी उगलवाएगा, आप फिक्रमंद हों। बहराम कहता उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो रात को माहिर मोहब्बत से अपने सीने पर लटाए उसके बालों पर उंगलियां फेरता उसे पुरसुकून करने की कोशिश करता रहा। नींद आवर दवाओं के बायस वो अब सुबह 9 बजे उठी थी, मगर अपने पास माहिर को लेटा देखकर आंखें बंद करती सोती बन गई। माहिर जो कब से उसके उठने का इंतज़ार कर रहा था, अब उसकी हरकत पर माहिर को अपने अंदर कुछ कटता महसूस हुआ। काश वो बजाय उसे शर्मिंदा होने के उससे कैसे भी करके अपने गम बांटती तो यकीनन माहिर खानज़ादा उसे समेट लेता, लेकिन शायद खुद ही इतनी हिम्मत नहीं पाती उसकी नज़रों से नज़रें मिला पाए। जिस हालत में वो उसे मिली थी वो काबिल कबूल तो हरगिज़ नहीं थी। वो भी माहिर खानज़ादा के लिए औरत ज़ात को लेकर पहले ही बेहद संजीदा और सख्त था, लेकिन माहिर ने एक फ़ैसला कर लिया, क्या वो मज़ीद खुद से यूँ नज़रें चुराते नहीं दे सकता। उसने पलवशे की कमर के गिर्द अपने बाजू रखे और उसे उठाकर बगैर किसी सहारे बिठाया। वो दोबारा गिरने लगी थी जब माहिर ने उसे सख्ती से पकड़ा। पलवशे, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, जो तुम इस तरह बिहेव कर रही हो, मेरी जान आंखें खोलो, कुछ भी नहीं हुआ, तुम जैसी थी वैसी ही हो। माहिर आजिज़ी और अकीदत से बोला तो उसने बंद आंखों से नफ़ी में सर हिलाया। माहिर, आप मुझे कहीं छुपा दें, मैं आप लोगों से नज़रें नहीं मिला सकती करे। माहिर, मैं मर जाऊंगी, वो लड़खड़ाती हुई बोली तो माहिर को बेचैनी से उसे देखा। क्यों छुपा दूं तुम्हें, हाँ पागल हो गई हो तुम, हवेली में सब इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा, अभी तुम अपनी हालत ठीक कर रही हो ताकि तुम हवेली जा सके। इस दफ़ा माहिर तहक्कुम भरे लहजे में बोला, जानता था कि नरमी उस पर असर नहीं होगा। नहीं अना, मुझे हवेली में नहीं, मैंने कहा ना, मैं किसी को फेस नहीं करना चाहती, मुझे कुछ दिन अकेले रहना है। वो खुदारा, वो बेबसी से बोली और माहिर होंठों के किनारे दांतों में दबाते हुए बोला, अच्छा तुम्हें कहीं नहीं लेके जाऊंगा, बस आंखें खोल दो। माहिर की बात पर उसने पीछे उसकी एतराज़ किया और वो हरगिज़ उसे नज़रें मिलाने की हिम्मत खुद नहीं पाती थी। और फिर माहिर जानता था। माहिर ने भी नरमी से उसके बिल्कुल पास लेटा, उसे खींचकर करीब किया। तुम बात को ज़्यादा सीरियस ले रही हो जाना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम नज़रें ना मिला पाओ तो तुम क्यों हमें मज़ीद अजियत देना चाहती हो। माहिर उसके बाद समेट कर बोला, लेकिन अचानक उसकी नज़र उसके रुखसार और बने उंगलियों के निशान पर गई, यानी उस चरंदे ने उस एहसास लड़की को और किस्म की तकलीफ से आशना करवाया था। माहिर का दिल किया कि उठकर पुलिस स्टेशन जाए, उसके चेहरे को थप्पड़ों से सुर्ख कर दे। क्यों नहीं हुआ माहिर, आप जानते हैं उसने आपकी बीवी को की तरह का घटिया तरीके से छुआ, मुझे बेपर्दा कर दिया उसने, अभी भी कुछ बाकी है। आप नहीं जानते, कोई भी लड़की कभी अपने शोहर या बाप भाई को इस हालत में नहीं, वो शिद्दत से रोई थी। माहिर आहिस्ता से उसे तकिए पर लटाता उठा, साइड रो से उसे फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसमें से एक जलन कम करने वाली ट्यूब निकालकर उसके पास आ बैठा और उसके ऊपर झुककर नरमी से ट्यूब उसकी अपनी उंगलियों के पोरों पर लगाकर उसके निशानात पर रखी और उसे आंखें सख्ती से मींच ली थी, यानी वो भी देख चुका था। तुम जानबूझकर हमें इस हालत में नहीं मिली थी, किस्मत में लिखा कोई नहीं टाल सकता भाई, तुम्हारी हम सब की किस्मत में लिखा हुआ था, सो हो गया। अब कब तक ये रवैया रख कर तो हम सबको तकलीफ पहुँचाने का इरादा है तुम्हारा। माहिर ट्यूब रख कर हाथ टिश्यू से साफ करता वापस उसके पास आया। वो आहिस्ता से बोली तो माहिर ने घूर कर उसे देखा। अचानक माहिर का सेल
رنگ ہوا تو اس نے فون اٹھایا۔ نورین بیگم کال کر رہی تھی، یعنی پرورش سے بات کرنا چاہتی ہوں گی۔ اس نے کال پک کر کے کان سے لگائی اور نظریں اسی کے وجود پر جمی تھیں۔ وعلیکم السلام جی چچی ٹھیک ہے ہم؟ اس کی آواز پر پرورش کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے پہ بھگونے لگے تھے۔ جی یہ لیں آپ بات کر لیں، اس سے بہتر ہے۔ ماہر کے الفاظ اب اس نے جڑ سے سوجی سرخ آنکھوں کھول کر اسے گھورا تو ماہر نے مسکراہٹ دبا کر ماہر موبائل اسپیکر پر کرتا بیڈ پر رکھ کر خود باہر آ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کھل کر اپنی ماں کے آگے اپنا غم بانٹ سکے۔ پلوشی میری جان سن رہی ہو ماما کو؟ وہ بے چینی سے بولی تھی اور ان کی آواز ہی ان کا رونے کا پتہ دے رہی تھی۔ پلوشی ضبط کھو کے موبائل بیڈ سے اٹھاتی کان سے لگا گئی تھی۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شدت سے رونے لگی۔ ابھی تو وہ ماں کی آواز پر اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ ماما ماما وہ رونے کے درمیان بولی تو دوسری طرف نورین بیگم بھی خود کو کنٹرول کیا تھا۔ بہرحال انہیں کب سے رونے سے رکنے سے کیا تھا تاکہ پلوشی مزید اذیت نہ برداشت کر سکے۔ جی ماما کی گڑیا وہ لاڈ سے بولی تو پلوشی نے دونوں ہاتھ موبائل پکڑے، ہاتھوں میں گرفت موبائل پر بڑھائی تھی۔ ماما مجھے آپ کے پاس آنا ہے، وہ جلدی میں کہہ گئی تھی تو دروازے کے باہر کھڑے ماہر نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی آوازیں آنا بند ہوئی تو ماہر آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں جھکائے زمین کو گھور رہی تھی۔ ماہر نے موبائل اٹھا کے پاکٹ میں رکھا۔ وہ صبح سے ہی فریش ہو کر کپڑے بدل چکا تھا کیونکہ فارم ہاؤس میں اس کے بہت سے کپڑے موجود تھے۔ میں نے ملازم کو بھیجا ہے، ابھی تمہارا ڈریس آ جائے گا، تم فریش ہو کر چینج کر لو، پھر ناشتہ کر کے نکلتے ہیں۔ ماہر نرمی سے بولا تو وہ اس نے آہستہ میں سر ہلا دیا۔ وہ دوبارہ بیڈ اور اس رخ کو موڑ کر لیٹی تھی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کیا کرتی، اس کا غم کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی تو اس نے بہرام لالا بابا، ارمان لالا اور بڑے بابا سے کتنے ہی شکوے کرنے تھے، کیوں وقت اور وہ سب ان کے پاس نہیں تھے۔ وہ چیخ چیخ کر انہیں پکار رہی تھی، تب اس کی کیا حالت تھی وہ سوچ کر ہی کانپ کر رہ گئی۔ اس نے اللہ کا ڈھیر شکر ادا کیا کہ جو بھی ہوا اللہ نے اس کی عزت محفوظ رکھی۔ ماہر نے اسے کپڑے دیے تو وہ جلدی سے فریش ہوئی اور پھر انہوں نے ناشتہ فارم ہاؤس میں کیا تھا۔ پلوشی میرے بچہ آؤ نیچے اپنے بابا اور باقی سب سے ملو، میری جان تمہیں سب بلا رہے ہیں۔ شائستہ بیگم نے کمرے میں آ کر محبت سے اسے کہا تھا۔ جب وہ حویلی آئی تھی سیدھا اپنے روم میں آ گئی تھی کہ وہ مرد سے ملنے کی روادار نہیں۔ وہ آتے ہی ساتھ ہی سیرت اور نورین بیگم کے گلے لا کر بے حد روئی تھی۔ سیرت کا بھی کل سے رو رو کر برا حال تھا، آخر اپنی چھوٹی سی گڑیا جان بستی تھی اس میں۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا مگر صبح شائستہ بیگم کے آنے پر ازمیر خانزادہ نے انہیں بلا لیا تھا۔ مجھے نہیں ملنا کسی سے بھی، مجھ میں ہمت نہیں، وہ کہتے ہی ساتھ ہی دوبارہ سے رونے لگی تھی۔ شائستہ بیگم نے پریشانی سے اس کی حالت دیکھی۔ وہ پھر بھی نورین بیگم اس کو سنبھالتے کا کہتے نیچے آئی تھی۔ وہ نہیں ملنا چاہتی تھی، آپ لوگوں سے جانے سے کیوں شرمندگی سی ہو رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں آ کر بولی تو جہاں تمام مرد تھے۔ ان کی بات پر زبیر خانزادہ مزید بے چین ہوئے۔ ہاں وہیں آ کر اسے مل لیتے ہیں، زبیر خانزادہ نے اصرار کیا۔ وہ تینوں کمرے میں داخل ہونے دیکھتے ہی کمرے میں چپ گئی۔ سیرت اور میرا ان سب کو جگہ دینے کی خاطر بیڈ سے اٹھی تھی۔ سیرت نے ایک کرسی کے قریب گھسیٹی، اس پر ازمیر خانزادہ بیٹھ کے، باقی دونوں بیڈ پر بیٹھ چکے تھے۔ پلوشی ازمیر خانزادہ نے روب سے اسے پکارا تھا، آپ لوگ یہاں سے جائیں۔ وہ برائی ہوئی آواز میں بولی تو زبیر خانزادہ نے آہستہ سے کمبل پکڑ کر اس کے چہرے سے ہٹایا۔ میری شہزادی ایسی تو نہیں تھی۔ انہوں نے پھر اس کی بند آنکھیں پر انگلی پھیرتے شکوہ کیا تو اس کی سسکی نکلی۔ وہ اچانک اٹھی اور چہرہ زبیر خانزادہ کے سینے میں چھپائے پھٹ پھٹ کر رو دی۔ بابا آپ لوگ کیوں نہیں آئے میرے پاس؟ میں نے بہت انتظار کیا آپ سب کا مگر کوئی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں۔ وہ شدت سے روتی ہوئی ان سے شکایت کرنے لگی تو زبیر صاحب نے ان کے بال سہلائے، میرا بچہ بہرام لوگوں نے ہمیں کچھ بتایا نہیں تھا، زبیر سے کھوج میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے نرمی سے اسے بتایا تو آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہوئی، پھر بیڈ سے اٹھ کر دوپٹہ ٹھیک کیا اور ازمیر خانزادہ کے پاس آئی تو اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس کے لیے بھی فوراً پھر سے پیار سے علی لے کر علی خانزادہ کی طرف آئی تو انہوں نے بھی اسے بہت پیار کیا، جیب سے کافی سارے نوٹ نکال کر اس پر وار دیے۔ تینوں کچھ دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھے رہے اور پھر اپنے اپنے کاموں کو نکلنے لگے تو وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ ماما میری طبیعت بہت خراب سی ہو رہی ہے، میرا نے کچن میں آتے ہی شائستہ بیگم سے کہا تو سب نے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ناشتہ جو نہیں کیا تھا تم نے، اب بتاؤ کیا کھانا میں بنا دوں؟ وہ برتن ترتیب رکھتے ہوئے میرا سینے کو مسلتے ہوئے انہیں دیکھا، نہیں نا کچھ نہیں کھانا مجھے، وہ برا سا منہ بنا کر بولی تو نورین بیگم اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا، رات کو سوئی نہیں تھی اس لیے سینے پر بوجھ سا ہے، اب جا کر آرام کرو۔ پھر سے نورین بیگم نے محبت سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ کرسی سے اٹھتی ہوئی اچانک اسے زوردار چکر آیا، اگر سیرت پھرتی سے اسے نہیں پکڑتی تو پھر لہرا کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ تم ٹھہرو یہیں، ارمان کو کال کر کے بلاتی ہوں تمہیں ہسپتال لے جائے، مجھے تو تمہاری حالت میں کچھ اور ہی معاملہ بتا رہی ہے۔ شائستہ بیگم کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے شرم سے سرخ ہوتی سر جھکا گئی۔ سیرت نے مصنوعی کھانس کر اسے چھیڑا تو مزید خوبصورت رنگوں میں نہا گئی تھی۔ شائستہ بیگم ارمان کو بلا کر ان کے پاس آ کر بیٹھی،
کب سے طبیعت میں یہ بوجھل سا پن محسوس کر رہی ہو؟ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا۔ اس نے بمشکل ہی اس کی کانپتی پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ چکر تو کافی دنوں سے آ رہے تھے، لیکن آج طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ وہ آہستہ سے جواب دے کر دوبارہ سر جھکا گئی تو سب اس کی فطری شرم و حیا پر مسکرائی۔ بیٹے پہلے بتانا چاہیے تھا نا، نورین بیگم سیب کاٹ کر اس کے سامنے رکھتی ہوئی بولی تو اس نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ سیرت جاؤ بچے، اسے روم میں لے جاؤ، ارمان کے آنے تک آرام کر لے۔ نورین بیگم کی بات سیرت نے اٹھ کر ہاتھ پکڑ کر کچن سے نکلی۔ کچھ زیادہ جلدی نہیں کر دی تم نے؟ سیرت اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی تو میرخا شرما کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اوہ ہو بھائی، بڑا شرمایا جا رہا ہے۔ وہ دوبارہ اسے تنگ کرنے کی خاطر مہروش نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب کیسے شوخی بنی بیٹھی ہے اور لالا کے سامنے کیسے معصوم بن جاتی ہے۔ آج لالا کو آنے دو، تمہاری ساری کارستانیاں بتاؤں گی انہیں۔ وہ بھی دو بدو بولی تو سیرت نے آنکھیں معصومیت سے چمکتے ہوئے اسے دیکھا۔ اب تم یہ کرو گی اپنی بہن کے ساتھ؟ جی بالکل یہی کروں گی۔ کوئی شک؟ میرا کے جواب پر سیرت نے اسے وارننگ دیتی ہوئی نظروں سے گھورا تھا۔ تم اپنے لالا کو یہ بتاؤ، میں ارمان لالا کو اس کے لڑکے کے نام بتا دیتی ہوں جو یونی میں تمہارا دیوانہ گیا تھا اور کئی دفعہ تمہارے بیگ میں پھول بھی رکھ جاتا تھا۔ سیرت تو شرارت سے بولی تھی مگر میرا کا رنگ